لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و بزرگی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے انگنت العتادہ درود و سلام امام کائنات رحمت للعالمین سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس مطہرہ پر خاص ہوں۔ دین اسلام اس روئے زمین پر پائے جانے والا ایک منفرد خوبصورت تعلیمات کا حامل، خوبصورت مزاج کا حامل ایک دین ہے۔ یہ وہ عظیم دین جس کو اللہ نے بھی پسند فرمایا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، بندو میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اس دین اسلام میں تمہارے جملہ امور کے مسائل کا حل، بہترین تعلیمات، معاشرتی، اقتصادی، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی تعلیمات اس دین کے اندر موجود ہیں۔ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے نظام طہارت، صاف ستھرائی، پاکیزگی۔ یہ ایک باقاعدہ نظام ہے، اس کی باقاعدہ تعلیمات ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ بھائی اس بات سے کر سکتے ہیں کہ فترت وحی کے زمانے کے بعد جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات ہیں۔
ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے، پڑھا ہے اسکول کی کتابوں میں بھی اور سنا بھی ہوگا کہ قرآن کی جو سب سے پہلی وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی تھی وہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق الی آخر۔ یہ وہ ابتدائی آیات جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئیں۔ ایک اور حدیث بھی ہے جس میں آتا ہے کہ پہلی وحی جو ہے وہ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ بعض لوگ جو صرف کتابیں پڑھ کر، ترجمے دیکھ کر اور چند لوگوں کی گفتگو میں شامل ہو کر، چند کی نصیحتوں کو سن کر اپنے آپ کو بڑے بڑے علامہ اور صاحب علم اور مفتی کہلواتے ہیں، وہی لوگ ایسے مواقع پر گمراہی کا شکار ہوئے، اور گمراہی کا شکار ہو کر نہ صرف خود گمراہ ہوئے بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کیا، ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ حقیقت میں ان دونوں احادیث میں ایک بہترین تطبیق ہے۔ سب سے پہلی جو وحی سورۃ العلق کی ابتدائی آیات کو جو کہا گیا ہے وہ ایسے ہی ہیں، اس کے بعد اس درمیان میں کچھ سلسلہ منقطع ہو گیا، وحی کا سلسلہ منقطع، رک گیا، ٹھہر گیا۔ پھر اس زمانے فترت وحی، اس زمانے میں کہتے ہیں فترت وحی، یعنی وہ زمانہ کہ جس میں وحی کا سلسلہ رک گیا، تھم گیا، منقطع ہو گیا۔ اس زمانے کے بعد پھر جو سب سے پہلی آیات نازل ہوئیں وہ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ خیر، موضوع کی طرف آنا چاہوں گا۔ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فترت وحی کے زمانے کے بعد نازل ہونے والی ابتدائی آیات، پہلی وحی میں جو حکم دیتے ہیں، اے چادر کو اوڑھ لینے والے، کھڑے ہو جائیے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے، لوگوں کو اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے غضب سے ڈرائیے، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھیے، اپنے کپڑوں کو، اپنے لباس کو پاکیزہ کیجیے۔ یہ ابتدائی وحی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو، اپنے لباس کو پاکیزہ رکھو۔ اس بات سے اندازہ کیجئے طہارت کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ دین اسلام، اس میں طہارت جو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ آج اہل یورپ کو، ان لوگوں کو بہت ہی معزز گردانا جاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ مزاج کے یہ لوگ ہیں، نفیس اور صاف ستھرے رہنے والے۔ اگر ان کی کتب کا مطالعہ کیا جائے، ان کے پادریوں کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو بہت ساری ایسی باتیں لکھی ہیں۔ ایک راہب کا کہنا ہے کہ میں نے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی میں نے منہ بھی نہیں دھویا اور اپنے پاؤں بھی نہیں دھوئے۔ اور ابراہم نامی پادری کہتے ہیں 50 سال ہو چکے ہیں، میں نے کبھی اپنے پاؤں کو نہ دھویا ہے، نہ ان کے اوپر گیلے ہاتھ پھیرے ہیں۔ یہ ان کی صفائی کا مزاج ہے۔ اسکندریہ کا پادری ہے، وہ اس بات کی خوب تردید کرتا ہے کہ آپ صفائی ستھرائی، نہانا دھونا، اس چیز کو معیوب گردانا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ بعض ریاستوں کے اندر تو جو لوگ نہایا کرتے تھے ان لوگوں کو سزائیں دی جاتی تھیں، ان کو مارا گیا۔
لیکن دین اسلام وہ مذہب ہے، وہ خوبصورت دین ہے کہ جس کے اندر ابتدائی طور پر طہارت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ احباب غور فرمائیے گا، محدثین اعظام نے جو کتب احادیث کا ذخیرہ جمع کیا ہے، اس ذخیرہ احادیث کی سب سے پہلی حدیث جو عام طور پر ہر کتب حدیث کی پہلی روایت ہوتی ہے، طہارت اور پاکیزگی کی تلقین ہے۔ نیت کی درستگی کی بھی تعلیم ہے، اور اسی طریقے سے تعلیم کے ساتھ ساتھ طہارت کی بھی بنیادی تلقین ہے، کیونکہ اسلام کے بنیادی جتنے بھی اعمال اور ارکان ہیں ان کی ادائیگی کے لیے طہارت ہونا ضروری ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی جو چابی ہے وہ طہارت ہے۔ اسلام کا بنیادی رکن نماز ہے، اور نماز کی چابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ طہارت ہے۔ اگر چابی ہی جس محل کی، جس گھر کی نہ ہو آپ کے پاس، اس محل میں، اس جگہ پر آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ جب طہارت ہی نہ ہو آپ کے پاس، آپ نے طہارت کو صحیح طور پر حاصل نہ کیا ہو، تو کیسے آپ کی نماز ہوگی اور جملہ عبادات ہوں گی، اور پھر کیسے اللہ کا قرب، اللہ کی محبت کو آپ پا سکتے ہیں؟ طہارت، پاکیزگی صرف نہا دھو لینے کا کام نہیں ہے۔ اسلام میں باقاعدہ طور پر میں نے عرض کیا یہ کہ نظام ہے، اس کی پوری تعلیمات ہیں، حتیٰ کہ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ آپ نے جو طہارت حاصل کرنی ہے، کن کن صورتوں میں آپ پر یہ طہارت حاصل کرنا لازم ہو جاتی ہے، کن کن صورتوں میں طہارت کرنا، غسل کرنا آپ پر واجب ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر غسل کرنا ہے، طہارت حاصل کرنی ہے تو کس انداز سے کرنی ہے، کس جگہ پر کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے، آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں مسجد نبوی کے پاس ایک علاقہ ہے، اس کا نام قباء ہے، وہاں مسجد بھی موجود ہے، الحمدللہ آج بھی موجود ہے، مسجد قباء کے نام سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمرہ اور حج کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو جا چکے ہیں اللہ ان کو دوبارہ لے کر جائیں، اور مسجد قباء میں بھی جایا کریں، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اصحاب کے حوالے سے رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ فرمائے اس مسجد کے جو نمازی ہیں، فرمائے ان میں لوگ ہیں، ایسے اشخاص ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، پاکیزگی کو حاصل کرتے ہیں، اور یاد رکھو بے شک اللہ توبہ کرنے والے، ان اللہ یحب المطہرین، اللہ طہارت کرنے والے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اور مقام پہ فرمائے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے، طہارت کرنے والوں سے بھی اللہ محبت فرماتے ہیں۔ تو عزیزان اسلام، طہارت وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اللہ کی محبت کو، اللہ کی قربت کو پا سکتے ہیں، اور اسلام کے جملہ عبادات کو، ارکان کو آپ احسن انداز سے ادا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، نہانا، صاف ستھرا رہنا، یہ آپ کے عمدہ مزاج ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ آپ صاف ستھرے ہیں، طہارت حاصل کی ہوئی ہے، آپ کے مزاج پر، آپ کے چہرے پر نورانیت، خوبصورتی نمایاں ہوتی ہے، مزاج میں اچھا پن محسوس ہوتا ہے، کوئی کام کرتے ہوئے دلچسپی، یگانیت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس اگر آپ نہ نہائیں، نہ صفائی ستھرائی کو حاصل کریں، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ مزاج میں اکتاہٹ انسان محسوس کرتا ہے، اور امور میں توجہ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔
امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ نماز جو ہے وہ طہارت کے بغیر قبول نہیں ہوتی، نماز طہارت کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ جب تک طہارت نہیں ہے تو آپ کی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ محدثین اعظام نے اس حدیث کو پہلے لا کر وَالطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ کو شروع میں لا کر یہ بات واضح کی کہ آپ کو طہارت پہلے حاصل کرنی ہے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو طہارت حاصل ہونی چاہیے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو طہارت حاصل کیجیے۔ اللہ اکبر۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں طہارت حاصل کرنا لازمی ہے۔ میں آخر میں وہ چند اقسام ذکر کروں گا۔ اس سے قبل بیت الخلاء میں جاتے ہوئے ہمیں کس طریقے سے جانا چاہیے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ بایاں پاؤں پہلے داخل کرنا چاہیے اور یہ دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا سکھلائی ہے یہ بہت ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، سود مند ثابت ہوتی ہے۔ جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے وہ لوگ پھر جگہ جگہ پر دھکے کھاتے ہیں اور پریشانیاں پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اے اللہ ہمیں خبیث جنوں سے، نر جنوں سے اور مادہ جنات سے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ ہم تجھ سے تحفظ چاہتے ہیں ان جنات سے، نر اور مادہ قسم کے جنات سے۔ اور باہر نکلتے ہوئے دعا پڑھی، غفرانک، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا پڑھنا، آج ہمارے لوگ، اکثر مسلم لوگ اس بات سے ناواقف ہیں۔ مساجد میں تو دیواروں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا پڑھیں بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، وہ بھی کوئی خوش نصیب پڑھ لیتا ہو یا نہ۔ جی گھروں میں تو یہ چیز ہے نہیں، اور کہاں تک یہ دعائیں لکھی جائیں؟ کیا یہی کام رہ گیا کہ ہر جگہ پر یہ اسٹیکر اور یہ دعائیں، یہ بینر لگائے ہوئے ہیں تو کام کرو گے، وگرنہ نہیں؟ میں اور آپ مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، احکامات پر عمل کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو بربادی، نقصان، پریشانی، خسارہ ہمارا مقدر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے ایک دوست ہیں جو اس دم وغیرہ اور خاص طور پر جنات کے حوالے سے کافی تجربہ رکھتے ہیں، اچھے عقیدے کے حامل انسان ہیں۔ تو ان سے نشست میں بیٹھے تھے ساتھ، تو بات ہوئی تو کہنے لگے کہ ہمارے پاس جو جنات، یہ شیاطین کو اکثر جو کیسز آتے ہیں، جب ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ آپ کو کہاں سے لگے، آپ کو یاد ہے کہ کب پہلی دفعہ آپ کی طبیعت ایسے ناساز ہوئی؟ تو بولا جو معلومات ہوتی ہیں وہ 95% وہ معلومات ہوتی ہیں کہ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے، بیت الخلاء کی طرف جاتے ہوئے یہ شیاطین نے حملہ کیا تھا، طبیعت اس وقت سے ناساز ہوئی تھی۔ اور میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتلائی ہے، اس دعا میں بھی یہی پیغام ہے کہ تم بیت الخلاء میں داخل، دیکھیں مسجد میں بھی آپ آ رہے ہیں، یہ جنات سے تحفظ کی دعا نہیں بتلائی، بازار میں جا رہے ہیں جنات سے تحفظ کی دعا نہیں بتلائی، اور بھی بہت سارے مواقع ہیں جنات سے جو تحفظ کی دعا بتلائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شیاطین سے، وہ خاص طور پر بیت الخلاء کا ذکر کیا ہے۔ یہ ان جنات کی، شیاطین کی آماج گاہ ہے، وہ ان کا مرکز ہے جس سے آج ہم ناواقف ہیں۔ آج وہ ہمارے کمروں کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ خوبصورت اتنی بن گئی ہیں کہ شاید ہمارے کمرے بھی اتنے خوبصورت نہیں ہوتے جتنی بیت الخلاء خوبصورت۔ اتنا کمروں میں دل نہیں لگتا جتنا ادھر دل لگتا ہے۔ اس کی خباثت، اس کی گندگی آج ہم محسوس نہیں کرتے کیونکہ ہمارے مزاج میں خرابی ہو چکی ہے۔ ہمارا مزاج اس چیز سے ناواقف ہے، اس سے آگاہی نہیں ہے کہ وہ کتنی خطرناک جگہ ہے۔ دروازے کو بند کر کے رکھا کریں، بیت الخلاء کے دروازے کو ہمیشہ بند رکھیں، خاص طور پر رات کو سوتے ہوئے
بیت الخلاء کو کنڈی لگا کر پھر اپنے بستر پر آئیے، اور اگر یہ حفاظتی تدابیر اختیار نہ کریں گے تو یہ شیاطین آپ کے بچوں پر، آپ کی اولادوں پر، گھر والوں پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ شیاطین کی آماجگاہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتلائی ہے اس میں حکمتیں ہیں، اور باہر نکلتے ہوئے دعا بتلائی، غفرانک، یہ دعا پڑھو، غفرانک، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دیں۔ اس الفاظ کے محدثین عظام نے، شارحین حدیث نے دو معنی بیان کیے۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو غلطیوں سے، گناہوں سے پاک تھے، وہ جو اللہ سے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، اس کی حکمت کیا ہے؟ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھڑی میں، ہر لمحے میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، چونکہ بیت الخلاء میں اللہ کا ذکر کرنا منع ہے، وہاں اللہ کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ اب جو چند گھڑیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو چند اوقات جو ذکر کے بغیر گزرے، ان کے حوالے سے اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں، اللہ یہ جو چند گھڑیاں میں تیرا ذکر نہ کر سکا تو اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دیں۔ اور اس کا دوسرا معنی، اللہ تو نے میرے اوپر اتنا بڑا انعام اور احسان کیا، اگر یہ تکلیف انسان کے جسم میں رہ جائے، اس چیز کا خروج نہ ہو، حاجت نہ ہو پائے، تو انسان اپنے اندر طبیعت میں تکلیف محسوس کرتا ہے، مرنے کی کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے اگر اس تکلیف کا خروج نہ ہو، اس ایذا کا خروج نہ ہو۔ اس ایذا کے خروج ہوتے ہوئے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، اللہ کے لیے تعریفات ہیں جس اللہ نے اس تکلیف کو مجھ سے دور کر دیا، مجھے عافیت نصیب کر دی۔ اللہ تیری اس نعمت کا میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا، بس تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، اللہ غفرانک، تو معاف فرما دے۔ اور بیت الخلاء میں کیسی جگہ پر جانا ہے؟ چھپ کر بیٹھنا ہے، چھپ کر بیٹھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مشرکین مکہ نے تو طعن کیا تھا، مذاق اور ٹھٹھا اڑایا اپنی مجلسوں میں کہ دیکھو یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اپنے آپ کو انسانیت کے نبی گردانتے ہیں، حالت دیکھو لڑکیوں کی طرح یہ پیشاب کرتے پھرتے ہیں، چھپ چھپا کے جاتے ہیں اور دور چلے جاتے ہیں، جیسے کنواریاں لڑکیاں حاجت کی طرف جاتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ کو ایسے ہی اس طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ اپنے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آپ کے پاکیزہ مزاج ہونے کی اس میں واضح دلیل ہے کہ دشمن بھی اس چیز کو تسلیم کر رہا ہے کہ جب آپ حاجت کریں لوگوں کی نگاہوں سے چھپے ہوئے ہوں۔ یہ مومن کا کام نہیں ہے کہ جہاں ہوا کھڑے ہو گئے اور پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گئے، جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گئے، یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ مومن حیا والا ہوتا ہے، مومن ذی شعور ہوتا ہے، چھپ کر ایک سائیڈ میں کونا اختیار کرتے ہوئے اپنی عزت دوسروں کی نگاہوں سے بچتے ہوئے اپنی حاجت کو پورا کیجیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، لا تستقبلوا الغائط ولا تستدبروها، بیت اللہ کی طرف حاجت کرتے ہوئے نہ تمہارا منہ ہو نہ پیٹھ ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یہ بیت اللہ کی عظمت ہے، اس کی ایک تفصیل ہے۔ میں اختصار کے ساتھ بات کو عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تعلیمات ہیں، ان میں ہمارے لیے نفع ہے، ہمارے لیے فائدہ ہے۔ آج کل عام طور پر والدین بچوں کی طہارت کے حوالے سے یا بچوں کی جو کم عمری ہوتی ہے اس وقت، اس دورانیے کے حوالے سے بھی طہارت کے مسائل سے نا واقف ہوتے ہیں۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بول الغلام، جو بچے کا پیشاب ہے، اگر وہ صرف والدہ کا دودھ پیتا ہے، صرف اور صرف والدہ کا دودھ پیتا ہے، فیڈر کی بات نہیں، فیڈر نہیں، اوپر نیسلے اور یہ چیزیں، سیریلیک، یہ بھی مائنس ہیں، صرف والدہ کا دودھ پینے والا بچہ، لڑکا، اگر وہ پیشاب کر دیتا ہے، ماں پر، باپ پر، کسی پر بھی، اس کے اوپر چھینٹے مارے جا سکتے ہیں، اگر چھینٹے مار لیے جائیں گے تو پاک ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر بچی کا پیشاب ہو جائے اور وہ صرف دودھ پینے والی ہو تو فرمایا کہ اس جگہ کو دھویا جائے گا. مثلاً گود میں لیے بیٹھے ہیں تو حاجت ہو، بچی نے پیشاب کر دیا، اس جگہ پر پانی انڈیل دیجیے، وہ جگہ دھو لیجیے. بچے کی صورت میں اس پہ پانی چھڑک لینا ہے، اور بچی کی صورت میں اگر بچی حاجت کرے تو اس کو دھونا ہے. اب اس کی ایک تفصیل ہے، کوئی اس میں جائے کہ یہ فرق ہے، قطعاً اس کے اندر اسلام میں ہر ایک کو ایک درجہ اور مقام دیا ہے. اس میں کسی کی فضیلت اور کسی کی ذلت مقصود نہیں ہے، اس میں حکمت کی باتیں ہیں جو آج میڈیکل سائنس بھی ان باتوں کو تسلیم کر رہی ہے. کس صنف کے پیشاب میں کون سے جراثیم ہیں اور کس کے پیشاب میں کون سے جراثیم موجود ہیں. یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. میں اس طرف نہ جاتے ہوئے مسئلہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلانے پر اکتفا کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ اگر پیشاب کر دے، اگر وہ صرف دودھ پینے والا ہے تو اس پر آپ چھینٹے ماریں. اگر اس کی اور غذا ساتھ شامل ہو جائے، اور غذا کے طور پر اس کا ساتھ ہونا کچھ شامل ہو جائے تو پھر یہ حکم نہیں ہوگا، پھر اس کپڑے کو بھی دھونے کا حکم ہے اور جسم کے حصے کو بھی اچھے انداز سے دھونے کا حکم ہے. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے، بعض ماؤں کو بھی، کہ جی جب بچہ اس کم عمری میں ہوتا ہے بچوں کا پتہ نہیں لگتا، تھوڑی دیر کے بعد وہ حاجت کر لیتے ہیں. اب مائیں نماز نہیں پڑھ رہی ہوتی، کیا جی بچے چھوٹے ہیں تو اب نماز نہیں، میں پاک نہیں رہ پاتی. قطعاً نہیں، پاکیزگی اختیار کیجیے. مومن پاکیزہ رہتا ہے، مومن پاکیزہ مزاج ہوتا ہے. ناپاکی میں رہنا یہ مومن کی شایان شان نہیں ہے. ان المؤمن لا ینجس، مومن ناپاک نہیں رہتا، مومن پاک ہوتا ہے، طہارت کو حاصل کرتا ہے، طہارت پسند ہوئے. تو یہ ایک صورت ہے. اس صورت میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم طہارت کو حاصل کریں. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حاجت کر رہے تھے، قریب سے ایک صحابی گزرے، انہوں نے سلام کیا، سلام کرتے ہوئے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب نہیں دیا. حاجت کے بعد آپ نے جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ حاجت کرتے ہوئے سلام کا جواب نہیں دینا. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ حاجت کرتے ہوئے آپس میں بولنا بھی نہیں ہے، بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے. منع ہے اسلام کے اندر گفتگو کرنے سے حاجت کے دوران. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو باتیں بیت الخلاء میں جاتے ہوئے یاد آتی ہیں. بیت الخلاء میں چلے گئے، حاجت کر رہے ہیں، میرے لیے یہ لا کر یہاں کھڑا کر دو، میرے لیے یہ لا کر دو. یہ چیزیں منع ہیں. احتیاط اختیار کیجیے، اسلامی تعلیمات پر عمل کیجیے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چند احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اور یاد رکھیے جو آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ طہارت کے بغیر نماز کی قبولیت نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا عامۃ عذاب القبر، فرمایا قبر کا جو اکثر عام طور پر جو عذاب ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ پیشاب کے قطرات سے، پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوگا. اکثر جو لوگ قبر کے عذاب میں پھنسیں گے، جہنم کے عذاب میں جھونکے جائیں گے، فرمایا کس وجہ سے؟ اس پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے، دو قبر والوں میں قریب سے گزر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دو قبر والوں کو عذاب مل رہا ہے. جبکہ لوگ ان گناہوں کو معمولی سمجھا کرتے تھے جن گناہوں کی وجہ سے آج یہ دونوں عذاب میں مبتلا ہیں. گناہ تو بڑے تھے جس وجہ سے وہ تکلیف میں ہیں، عذاب میں. لوگوں کے ذہنوں میں یہ گناہ معمولی ہیں. ایک گناہ کیا تھا؟ ایک شخص کا گناہ فرمایا لا یستنزہ من البول، وہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا. اور دوسرا وہ شخص جو چغل خوری کیا کرتا تھا. پیشاب کریں، حاجت کریں، اطمینان کے ساتھ کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کا لباس، آپ کا جسم ناپاک ہو جائے. اتنی احتیاط بتلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا اذا اراد احدکم الغائط، فرمایا کہ نماز کھڑی ہے، اقامت ہو گئی، نماز قائم ہو گئی، اب کوئی شخص آیا
اس کو حاجت بھی ہو رہی ہے، اب وہ نماز میں شامل ہو یا کیا کرے؟ آپ نے فرمایا فَلْيَبْدَأْ، اس شخص کو چاہیے کہ پہلے وہ ابتدا کرے اپنی حاجت کے ساتھ، اپنی حاجت کو اچھے طریقے سے پورا کر کے بعد میں نماز کی طرف آئے۔ اگر یہ حاجت، یہ کیفیت اگر آپ کی ہو اور آپ نماز میں بھی آ کر کھڑے ہو جائیں تو یقینی طور پر نہ نماز میں لذت حاصل ہوگی نہ سکون حاصل ہوگا۔ بعض لوگ لالچ کرتے ہیں کہ جی میں اب آیا ہوں فوری طور پر نماز میں مل جاؤں، جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ جی ہاں، جماعت کا ثواب ہے، لیکن جب آپ کی نماز میں کھڑے ہونے کی پوزیشن ہی اسلام میں قبول نہ ہو تو پھر ثواب کس چیز کا ہوگا؟ نماز میں کھڑے ہونے کی پوزیشن اس وقت قابل قبول ہے جب آپ ایسی تکالیف سے ذہنی طور پر بالکل صاف ستھرے اور اطمینان میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند صورتیں بیان کی ہیں، جن صورتوں میں غسل کرنا واجب ہوتا ہے، یہ احباب اہل اسلام اس بات کو توجہ سے سماعت فرمائیے گا، تاکہ اگر اس معاملے میں غلطی ہو گئی تو نہ پھر نماز ہے نہ عبادات ہے، کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں۔ کچھ باتیں، کچھ الفاظ میں محتاط انداز میں ادا کروں گا۔ غسل جنابت یہ کس صورت میں فرض ہوتا ہے؟ غسل جنابت کس صورت میں فرض ہوتا ہے؟ ہم میں سے معذرت سے ایک بات کہنا چاہوں گا، اگر کسی شخص کو دنیا کی کسی بات کا سمجھ نہ ہو یا اس کو علم نہ ہو، اس کو سمجھا دیا جائے یا غلط کر رہا ہو تو وہ عار محسوس نہیں کرتا۔ کوئی کاریگر کوئی چیز کام کوئی بھی بنا رہا ہے، آپ اگر اس کو سمجھاتے ہیں تو اس کو شاید اتنی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں کر لوں گا۔ لیکن اگر آپ کسی کو طہارت کی بات بتلائیں، غسل کی، طہارت، پاکیزگی کی بات بتانے کی اگر کوشش کریں گے تو اگلے کے ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں، کیا تم مجھے اتنا بیکار سمجھتے ہو؟ مجھے پتہ نہیں طہارت ہوتی کیسے؟ اور حقیقتاً اگر پوچھ لیا جائے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، مجموعی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر 10 میں سے شاید کسی 2 بندوں کو صحیح طور پر طہارت حاصل کرنے کا علم ہو اور یہ پتہ ہو کہ طہارت کن صورتوں میں ہوتی ہے، کن صورتوں میں واجب ہو جاتی ہے، وگرنہ اکثر کورے اور خالی ہیں۔ خالی نہانے اور منہ دھو لینے کا پتہ ہے، باقی پتہ نہیں۔ غسل جنابت زوجین کی ملاقات کی صورت میں واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، احتلام ہو جانے کی صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس پانی کے خروج کا، جو تیزی کے ساتھ پانی کا خروج ہوتا ہے، اس پانی کی صورت میں بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ایک گاڑھے پانی کے نکلنے کی ایک اور قسم ہے جس میں پانی بعض اوقات بعض لوگ مریض ہوتے ہیں، طبیعت کی کمزوری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے پانی کا خروج ہوتا ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ خروج ہوتا ہے، تیزی کے ساتھ خروج نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا۔ کئی لوگوں کو میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ بھائی نماز پڑھ لو، جی میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں، میرے کپڑے پاک نہیں ہیں۔ جب تھوڑی تفصیل لینے کی کوشش کرتے ہیں، کی جاتی ہے، تو بات کیا نکلتی ہے کہ جی میرے کپڑے خراب ہیں اور خراب ہونے کی وجہ یہ ہے، جبکہ اس وجہ سے نماز پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں۔ غسل جنابت واجب نہیں ہوتا، اور لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ گاڑھا پانی نکلا ہے تو غسل واجب ہو گئے۔ قطعاً ایسا نہیں۔ جو گاڑھا پانی تیزی کے ساتھ نکلے اس میں غسل واجب ہوتا ہے۔ اور اگر بیماری کی وجہ سے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین اپنے حوالے سے خود فرماتے ہیں، انی رجل اکثر مزاء، میں وہ آدمی تھا کہ جس کو مزی بہت زیادہ آتی تھی۔ اس پانی کو جو آہستہ آہستہ نکلتا ہے اس کا نام مزی ہے۔ فرماتے ہیں میں وہ تھا کہ جس کو مزی بہت زیادہ آتی تھی، لیکن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ خود بھی نہیں پوچھ پایا، کیونکہ ان کی لخت جگر میرے گھر پر تھی۔ شرم و حیا یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ یہ مسئلہ نہیں پوچھا، بلکہ میں نے ایک اور صحابی کو کہا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے معلومات لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس صورت میں؟ آپ نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ استنجا کر لے، استنجا کر لینے کے بعد وضو کرے، اور فرمائیے اس کی پاکیزگی ہو جائے گی۔ صرف اتنا ہے۔
اور بعض لوگ جو ہیں جن کو ناواقفیت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے، اب غسل کریں گے تو نماز پڑھیں گے، نہ غسل کیا 2 نمازیں 4 نمازوں کی چھٹی ہو گئی، جبکہ یہ فطرت میں چیز شامل ہے، کمزوری بیماری انسان کے اندر سب کیفیات شامل ہوتی ہیں، تو لہٰذا ایسی صورت میں غسل واجب نہیں ہے۔ جو چند اقسام میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اسی طریقے سے حیض کے بعد بھی، نفاس کے بعد بھی، بعد از ولادت یہ جو کیفیات ہوتی ہیں، ان خونوں کی صفائی کے بعد جو ہوتی ہے، حیض کے خون کے بعد بھی پھر یہ غسل واجب ہوتا ہے۔ اب اس غسل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ غسل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ میری بات میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، خاص طور پر والدین اور مائیں بہنیں اگر میری بات جو سن رہی ہوں وہ توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں۔ ہر ماں پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی تربیت کریں، ہر باپ پر یہ لازم ہے کہ اپنے بچے کو جب محسوس کرے کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، بالغ ہو کے اپنے بچے کی تربیت کریں۔ ہر بھائی کو چاہیے کہ اپنے بھائی کو اس طہارت کے موضوع پر تربیت دیں۔ دوسری چیزوں پر تو شرم نہیں، ان کو ہر آسائش دیتے ہیں، لیکن طہارت کا بیٹے کو پتہ نہیں ہے، چھوٹے بھائی کو طہارت کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اب بات کرتے ہیں تو شرم آتی ہے جی، اس موقع پر شرم آتی ہے، اور بہت سے مواقع ہیں ادھر ہمیں شرم نہیں آتی۔ لہٰذا ان باتوں کو غور سے سماعت فرمائیے، خود بھی سمجھیں اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی یہ بات سمجھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آیا کرتی تھی، انصاری صحابیہ، وہ اکثر آ کر سوال کیا کرتی تھی خواتین کے مسئلے مسائل اور ان چیزوں کے حوالے سے، اور پھر بڑی سمجھدار خاتون تھیں۔ تمہید کیا قائم کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین حق بات کو چھپانے سے عار محسوس نہیں کرتے، اللہ حق بات کہہ دیتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے جو مسئلہ پوچھ رہی ہوں، اسلام کا جو اس میں حکم ہو، حق بات ہو، وہ مجھے آپ واضح کر دیجیے۔ تو لہٰذا یہ اسلامی جو تعلیمات ہیں، ان میں حیا کی وجہ سے، حیا محسوس کرتے ہوئے ہم ان باتوں کو بیان نہ کریں گے تو ہمارے لیے بھی نقصان، ہمارے پیاروں کے لیے بھی نقصان ہوگا۔ یہ چند اقسام ذکر کی، جن اقسام میں زوجین کی ملاقات احتلام کی صورت میں پانی جو اچھل کر تیزی سے نکلتا ہے، اس صورت میں یہ غسل واجب ہوتا ہے، نفاس اور حیض کے خون کے بعد بھی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کیسے طہارت حاصل کرنی ہے؟ طہارت حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، سب سے پہلے جس جسم کے حصے پر گندگی لگی ہو اس حصے کو صاف کر لیجیے، اس حصے کو صاف کر لیں، اچھے طریقے سے دھو لیجیے۔ اس حصے کو دھو لینے کے بعد پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے اچھے طریقے سے، اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ دھو لیجیے، صابن، مٹی، جو بھی چیز آپ کے پاس موجود ہو جس سے آپ اطمینان محسوس کر لیں کہ آپ کے ہاتھ سے بھی اس گندگی کے اثرات زائل ہو گئے ہوں۔ 3 دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھو لیجیے۔ پھر آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنا ہے جیسا کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ بعض احباب کے ہاں کہ جی پانی گلے میں اتنا چڑھائیں کہ آپ کے حلق تک اور نیچے چلا جائے، اور ناک میں اتنی تیزی سے چڑھائیں کہ آپ کے یہ دماغ کی فلاں ہڈی تک، فلاں حصے تک وہ پانی محسوس ہو جائے۔ یہ کوئی حدیث کے اندر اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یہ محض باتیں ہیں۔ کیا صرف ناپاکی ادھر پھنسی ہوئی ہے، یہ یہاں پھنسی ہوتی ہے جس کو زور لگا کر نکالنا ہوتا ہے؟ اسلام میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ عمل کر لینے کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جیسے آپ نماز کا وضو کرتے ہیں، حدیث میں الفاظ آتے ہیں کصلاۃ الوضوء، جیسے نماز کا وضو ہے ویسے کر رہے ہیں۔ آپ ناک میں پانی چڑھائیں اچھے طریقے سے، اس کو جھاڑیے، یہ نماز کے وضو کے اندر بھی ہے، صرف جنابت والے غسل کے ساتھ یہ نہیں ہے۔ تو آپ نے جیسے نماز کا وضو کرنا ہے اسی طریقے سے وضو کرنا ہے، سر کا مسح تک کر لینا ہے، سر کا مسح کر لینا ہے۔ اس کے بعد پاؤں کو چھوڑ دیجئے، پاؤں کو چھوڑ دینا ہے، اور پھر اپنے ہاتھوں میں پانی لینا ہے، یہ چلو بنا کر اپنے دونوں ہتھیلیوں کو ملاتے ہوئے اپنے سر پہ پانی ڈالنا ہے۔ سر پہ پانی ڈال کر اچھے طریقے سے اپنی انگلیوں کو اپنے بالوں میں آپ نے ہلانا ہے، تاکہ بالوں کی جو جلد ہے، نیچے سر کی جلد، وہاں تک پانی کے اثرات محسوس ہو جائیں۔ 3 دفعہ آپ نے اسی طریقے سے چلو ڈالنا ہے، اور ہر چلو کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے اپنی انگلیوں کو ہلا لینا ہے تاکہ پانی جلد تک نیچے پہنچ جائے۔ یہ عمل کر لینے کے بعد پھر آپ اپنی دائیں جانب کو دھوئیے۔ یہ اس حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، ان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ، کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت میں بھی اور ہر کام میں دائیں جانب کو پسند فرماتے تھے۔ اس حدیث کی پیش نظر آپ اپنی دائیں جانب پر پہلے پانی ڈال لیجئے، پہلے دائیں سائڈ پر، پھر بائیں سائڈ پر، پھر پورے جسم پر پانی ڈالیں۔ اب آپ آزاد ہیں، جتنے پانی کے ساتھ آپ نہانا چاہیں آپ نہا سکتے ہیں۔ پانی کا ضیاع ویسے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جو شخص اس طریقے سے نہیں نہائے گا، اس طریقے سے نہیں نہائے گا، بھلے وہ گھر کی اوپر والی ٹینکی پوری خالی کیوں نہ کر دے، نہانے میں صابن کتنا خرچ کیوں نہ کر لے، اس شخص کو طہارت حاصل نہیں ہوگی، جو طہارت اسلام کو مطلوب ہے، نماز کے لیے جو ضروری ہے۔ جب یہ آپ کا ہو جائے، آخر میں پاؤں دھوتے ہوئے آپ باہر آ سکتے ہیں۔ بعض محدثین نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے، اگر جگہ ایسی ہو جہاں پر پانی نہیں ٹھہرتا، اور اگر آپ پاؤں پہلے بھی دھو سکتے ہیں، اگر آپ محسوس کرتے ہیں تو پہلے بھی دھوئے جا سکتے ہیں۔ اور زیادہ یہ عمل بھی موجود ہے کہ آپ پورا وضو اور غسل کر لینے کے بعد آخر میں پاؤں دھوتے ہوئے اپنے باہر آ جائیں۔ اور یاد رکھیے، یہ کچھ ضروری باتیں ہیں، تفصیل میں آپ سے چند منٹ لینا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اگر آپ نے یہ وضو کر لیا اس طریقے سے، اور پھر اس کے بعد اگر آپ کا ہاتھ اعضائے مخصوصہ پر نہیں لگا، اعضائے مخصوصہ پر اگر آپ کا ہاتھ نہیں لگا تو اسی وضو کے ساتھ آپ نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا ہاتھ لگ جائے، غسل تو آپ کا ہو جائے گا لیکن وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا، نماز کے لیے آپ کو وضو دوبارہ سے کرنا ہوگا۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں اختصار کے ساتھ کہ طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل جنابت کو جو طریقہ کار ہے، سب سے پہلے ناپاکی والے حصے کو دھونا ہے، پھر اپنے 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھونا ہے۔ دھو لینے کے بعد پھر آپ نے جیسے نماز کا وضو کیا جاتا ہے ایسا وضو کرنا ہے، اور پھر سر کے مسح کے بعد آپ نے 3 چلو اپنے سر پر ڈالنے ہیں اور سر میں اچھے طریقے سے انگلیوں کو ہلانا ہے، اور پھر اپنے دائیں جانب پر پانی ڈالنا ہے، پھر بائیں جانب، پھر پورے جسم پر آپ پانی ڈالیں۔ یہ طریقہ طہارت ہے غسل جنابت کا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو پاکیزگی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ محبت جو اللہ کی حاصل ہوتی ہے وہ پاکیزہ رہنے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس مسئلے کے حوالے سے جو طہارت کا مسئلہ ہے، اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ میں آئندہ جمعے بھی اس موضوع پر بات کروں گا۔ اور بھی بہت ساری پیچیدگیاں اور باریک مسائل ہیں جس سے مجموعی طور پر آج ہمارا معاشرہ ناواقف اور نا آگاہی حاصل نہیں ہے، تو انشاءاللہ احباب وقت پر پہنچیں اور اس موضوع کو خوب جانیے۔ اور آج بھی جو گزارشات پیش کی ہیں، کسی کو کوئی دقت مسئلے کو سمجھنے میں کوئی سوال اشکال ہو تو مجھ سے آپ نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے اور رجب کے درمیان ایک مہینہ ہے کہ جس کی عظمت سے لوگ غافل رہتے ہیں، ناواقف ہیں۔ فرمایا کہ وہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں میرے اعمال جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ ہم سب کے اعمال، یہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، میرا عمل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے اگر کسی مہینے میں رکھتے تھے تو وہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ یہ صرف 15 تاریخ کا فلاں تاریخ کا روزہ رکھنا یہ ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا یہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ باقی یہ کچھ ایسے اعمال کرنا، شب برات کے طور پر یہ اعمال کرنا، ان اعمال کا کوئی بھی تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بدعات میں شامل ہے۔ یہ آگ، یہ پٹاخے کرنا یہ مجوسیوں کا عمل ہے، اہل نار کا عمل ہے، اہل ایمان کا یہ عمل نہیں ہے۔ اہل ایمان کا عمل اللہ کی عبادت کرنا ہے، نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اور خاص طور پر کسی رات کا تعین کر کے کہ پوری رات عبادت کی جائے، اگلے دن روزہ رکھا جائے، اس کا بھی تذکرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ہر تمہیں نیکی اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے،
اس کی وضاحت کر دی ہے۔ ہر وہ کام جو تمہیں جہنم کے قریب کر دے، اللہ کی جنت سے دور کر دے، اس کام سے میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے کہ ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث میں اس بات کا تذکرہ نہیں ملتا جو کہ ہمارے معاشرے میں یہ 15 کی رات، شب بارات اور یہ اعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، بدعات سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، سنت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء